برادران اسلام و عفت مآب پردہ خواتین اسلام، دنیا میں جو زلزلے آتے ہیں اس کے دو بنیادی سبب ہوتے ہیں، ایک قانون تکوینی میں چھیڑ چھاڑ کرنا اور ایک قانون تشریعی کی مخالفت کرنا۔ قانون تکوینی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے زمین کو ہموار بنایا ہے، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کہ ہم نے زمین کو فرش نہیں بنا دیا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنا دیا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ چھیڑ چھاڑ کیا کر رہے ہیں کہ زمین کو کھوکھلا کر رہے ہیں، اس کو کھود رہے ہیں اور معدنیات نکالنے کے لیے جو کان بنا رہے ہیں ڈیپلی، تو اس سے زمینیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں، اور جو میخیں پہاڑ ہے اس کو کاٹ رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہے زلزلے آ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے زمین کو میخیں ڈال کر قرار بخشا ہے۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم نے زمین کو فرش بنایا، اس میں نہریں بنائی، تو اللہ کے سوا کون ہے جو اس طرح کر سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے زمین کو اس طرح بنایا ہے اور اس کے اندر پہاڑ اس طرح میخیں کر کے رکھ دی ہیں کہ وہ ایک بہترین سسٹم ہے۔ اگر اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ کرے گا، پہاڑیں نکال دے گا یا معدنیات کے لیے جو کانے بناتے رہے گا کھوکھلی کر دے گا، یا پھر یہ سمجھیے کہ کوئی ایسے فورس اس پہ اپلائی کرے گا، تو یہ قانون تکوینی سے چھیڑ چھاڑ ہے، تو زلزلے آئیں گے ہی۔ اور دوسرا ہے قانون تشریعی سے مخالفت کرنا، شریعت کی مخالفت کرنا، گناہوں کی کثرت میں مبتلا ہو جانا، جیسا شراب ہے، زنا ہے، سود ہے، قتل و غارت گری ہے، ایک دوسرے کی حق تلفی ہے، ناپ تول میں کمی، اس طرح کے جو گناہ انسان کرتا ہے، تو اللہ نے جو قانون تشریعی بنایا اس کی مخالفت کریں گے تو بھی اللہ رب العالمین کا عذاب تمہیں آ کر گھیر لے گا۔ ہم دیکھے ہیں گزشتہ میں کتنے بڑے زلزلے آئے، 50,000 افراد کے لگ بھگ مر گئے اور کتنے ہی افراد زخمی ہو گئے اور انگنت مال و جان کا نقصان ہوا ترکی اور شام کے اندر۔ یہ جو ہے صرف وہیں کا نہیں ہے بلکہ دنیا میں کہیں بھی جو ہے زلزلے آ سکتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ زلزلے آئیں گے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ علم نہ اٹھا لیا جائے اور زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے، جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے، جب تک کہ قتال و خونریزی عام نہ ہو جائے اور حج عام نہ ہو جائے، یعنی ایک دوسرے کا قتل و غارت گری۔ اور پھر فرمایا کہ اس وقت پھر مال کی کثرت ہو جائے گی یہاں تک کہ وہ امٹ پڑے گا۔ تو یہ جو زلزلوں کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرب قیامت کی نشانی کہا ہے۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر زمانے میں زلزلے آئے ہیں، قرب قیامت کیا ہوگا کہ کثرت سے آئیں گے اور لگاتار آتے رہیں گے، آج اخبار میں پڑھے، کل بھی پڑھیں گے، پرسوں بھی پڑھیں گے، اس طرح لگاتار آتے رہیں گے اور دنیا کی گوشے گوشے میں جو ہے آتے رہیں گے۔ قیامت کے قریب یہ بہت تعداد میں زلزلے آتے رہیں گے، قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اور یہ کس لیے آئیں گے؟ کیونکہ ایک بڑے زلزلے کی طرف توجہ دلائی جائے، اس سے ڈرانے کے لیے ایک بہت بڑے زلزلے آنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو اللہ سے ڈرو کیونکہ ایک بہت بڑا زلزلہ آنے والا ہے، اور وہ زلزلہ ایسا ہوگا یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور حاملہ اپنے بچے جو ہے جن دے گی، یعنی کہ 9 مہینے کے بعد ڈیلیوری ہوتی ہے لیکن حاملوں کے حمل جو ہے نکل جائیں گے، ڈیلیوری ہو جائے گی۔ کوئی بھی جاندار، انسان ہی نہیں جانوروں کے بھی یہی حال ہوگا۔ پھر فرمایا ہر ایک پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی، اس طرح کا خطرناک زلزلہ۔ اب جو زلزلے آئیں گے وہ تو کسی ایک مخصوص علاقے میں کسی ایک جگہ پر آ رہا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، ساری کی ساری زمین پر ایک ساتھ زلزلہ آ جائے گا، تو وہ کیا حالت ہوگی، اس وقت کیا سچویشن ہوگی، کتنا سخت ترین ہوگا وہ معاملہ، اتنا خطرناک زلزلہ آ جائے گا۔ تو انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا، تو اللہ رب العالمین اس کو خطاب کرنے کا جو ہے ملکہ دے گا، وہ ہر چیز ہر خبر جو ہے دے گی اور اپنا پورا خزانہ جو ہے نکال کر باہر کرے گی۔ تو ایسے وقت میں انسان نیک عمل کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا، اور اگر وہ برا عمل ذرے برابر بھی کیا گا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ تو یہ بڑے زلزلے اس سے عبرت اور اس سے ڈر اور اس سے خوف کے لیے، اس کی تیاری کے لیے یہ زلزلے چھوٹے چھوٹے جو ہے آ رہے ہیں۔ برادر اسلام،
یہ جو زلزلے آ رہے ہیں یہ کس لیے آ رہے ہیں؟ جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے جتنے بھی لوگوں کو ہلاک کیا طرح طرح سے تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا۔ فرماتا ہے اللہ رب العالمین فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کسی کو ہم نے زوردار آندھی بھیج کر، ہوا بھیج کر ہلاک کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذْنَاهُ الصَّيْحَةُ، کہ کسی کو جو ہے ایک بہت زوردار چیخ آ کر لے گئی۔ ایک چیخ پہلے زمانے میں تھی، آج کل جو ہے بم سے بھی وہ چیخ جو ہے آتی ہے، تو چیخ سے کسی کو عذاب آ رہا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور کسی کو ہم نے غرق کر دیا۔ فرماتا ہے کہ یہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہی اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ عذابات ان پر آئے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے ہی کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت سے کرتوتوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں سے درگزر کرتا ہے، معاف فرماتا ہے۔ ایسی سچویشن میں ہمیں کیا تعلیمات دی گئی ہیں؟ سب سے پہلے توبہ و استغفار۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تک بندے استغفار کرتے رہیں گے ہم انہیں عذاب نہیں دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ استغفار کثرت سے کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ سے پہلے بھی بہت سے قوموں پر ہم نے رسولیں بھیجے اور پھر اس قوم کو ہم نے تنگدستی سے، بیماری سے آزمایا اور ان کو جکڑا تاکہ وہ لوٹ کر آ جائے، عاجزی اختیار کرے۔ ہمارا جب عذاب آ رہا ہے اگر وہ اس وقت عاجزی اختیار کرتے، توبہ و استغفار کرتے، تو ہم ان پر عذاب نہیں بھیجتے، لیکن وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو ان کے اعمال، ان کے کرتوت مزین کر کے دکھلا دیا۔ عذابات، زلزلے آنے پر وہ رجوع کرتے اللہ کی طرف، وہ توبہ و استغفار کرتے۔ شیطان نے کیا کیا؟ ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھا دیا، وہ انہی اعمال میں مبتلا رہے، ان کے دل سخت ہو گئے۔ یہ عذابات، یہ زلزلے بھی ان کے دلوں پر اثر انداز نہیں ہوئے۔ تو یہ سخت قسم کی قوم ہے جن پر اس طرح کی جو تنبیہات ہیں کوئی اثر نہیں کر رہی ہیں، تو یہ ان کے حق میں بہت ہی بدترین ہوگا، بہت ہی سخت عذاب ہوگا ان کے حق میں۔ آپ دیکھیں گے عہد رسالت میں زلزلہ نہیں آیا، لیکن صحابہ قرآن و حدیث پڑھتے تھے، ان کو یقین تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ جو زلزلے ہیں یہ اللہ کے ظلم کے لیے نہیں بلکہ انسان کے اپنے نفس کے ظلم کی وجہ سے آتے ہیں۔ امام احمد ایک روایت ذکر کرتے ہیں صفیہ رضی اللہ عنہا سے، وہ کہتی ہیں کہ عہد عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ میں ایک زلزلہ آیا، تو انہوں نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس ما ھذا، یہ کیا ہے؟ زلزلہ کیسے آ گیا؟ فرمایا یہ زلزلہ جو آ رہا ہے مجھے پتا ہے اور یقین ہے کہ یہ انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آتا ہے، اگر تم نہیں چھوڑو گے تو میں تمہیں اس مدینے سے نکال دوں گا یا میں اس مدینے کو چھوڑ دوں گا۔ تو وہ سخت وارننگ دے رہے تھے، اس مدینے میں جو زلزلہ آیا ہے یہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ تنبیہ کیے کہ اگر تم اس طرح کی حرکتیں نہیں چھوڑو گے تو پھر میں تمہیں اس مدینے سے نکال دوں گا یا میں اس مدینے کو چھوڑ دوں گا، یہاں پر نہیں رہوں گا، ایسے مقدس مقام کے رہنے کے تم لائق نہیں ہو، میں تمہارے کو یہاں سے نکال دوں گا۔ تو برادر اسلام اسی طرح کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انما زلزلت الارض اذا عمل فيها بالمعاصی، کہ زمین میں زلزلے انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، جنہیں پانچواں خلیفہ بھی کہا جاتا ہے، ان کے زمانے میں جب زلزلے آئے تھے تو وہ کیا کیے کہ وہ سب کو خطوط لکھے، اپنے گورنروں کو، ملکوں میں جو ان کے گورنر تھے سب کو خطوط لکھے اور کہا کہ دیکھو یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کا عتاب ہے جو وہ بندوں پر نازل کرتا ہے زلزلوں کے ذریعے سے۔ تو سب کو خطوط لکھ کر کہے کہ تم فلاں تاریخ کو سب جنوں ایک میدان میں اکٹھے ہو جانا اور اس وقت سب سے پہلے تو صدقہ کرنا تاکہ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور دوسری چیز اللہ سے استغفار کرنا اور کہنا جو آدم علیہ السلام نے کہا،
اور کہنا جو نوح علیہ السلام نے کہا اور کہنا جو یونس علیہ السلام نے کہا۔ آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اور نوح علیہ السلام نے کہا والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرین، اور یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دو کام عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے تمام لوگوں، تمام مسلمانوں کو تاکیدی حکم دیا۔ تو برادر اسلام، مسلمانوں کے حق میں زلزلے رحمت ثابت ہو سکتے ہیں اگر وہ مومن بندے نیکوکار ہوں، متقی پرہیزگار۔ کیسے؟ وہ حدیث یہ ہے، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک آدمی آیا اور سوال کیا کہ یا امی جان، یا امہ کا مطلب ہے میری پیاری امی جان، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں زلزلے سے متعلق بتائیے۔ وہ منہ پھیر لیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا یا امہ، ام المومنین ضرور بتائیے زلزلے سے متعلق۔ تو کہتی ہیں کہ اے انس، تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اگر میں اس کی بتا دوں گی اس کے بارے میں تو تم غمگین ہو جاؤ گے، زندگی تمہاری غمگین گزرے گی، اور پھر تم جب اٹھائے جاؤ گے تو وہ غم تمہارے دل میں ویسے ہی برقرار رہے گا، یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے دل میں غم چھا جائے گا۔ زلزلے سے متعلق اتنی بڑی بات پوچھ رہے ہیں، کہتے ہیں ضرور بتائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ زلزلے آنے کی وجہ کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ تو وہ کیا کہتی ہیں کہ جب عورت اپنے شوہر کے گھر کے علاوہ کہیں اور اپنا لباس اتارے تو اللہ سے جو حجاب ہے اس کو وہ تار تار کر دیتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا اگر اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے خوشبو لگائے تیار ہو۔ پھر فرمایا جب زنا حلال سمجھ لیا جائے، جب شراب عام ہو جائے، اور جب گانے بجانے عام ہو جائے، تو یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین جو آسمانوں میں ہے اس کو عار آتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ زمین سے کہتا ہے کہ ان پر زلزلہ طاری کر دے۔ اگر وہ رجوع کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ پوری عمارتیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ڈھا دیتا ہے۔ تو انس رضی اللہ عنہ اس وقت پوچھتے ہیں عقوبۃ لہم، کیا یہ سزا کے طور پر آتے ہیں ان کے اوپر؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہاں پر دو تقسیم کی، فرمایا رحمتا و برکتا و موعظتا للمؤمنین، اور فرمایا ونکالا و سخطا و عذابا للکافرین، کہ مومنوں کے حق میں جو نیکوکار ہوں گے، جو متقی پرہیزگار ہوں گے، شریعت کے فالوور ہوں گے، شریعت پر چلنے والے ایسے مومن، باعمل مومن، ان کے حق میں یہ رحمت و برکت اور معزت یعنی کہ تنبیہ ثابت ہوں گے، لیکن جو کافر ہوں گے ان کے حق میں یہ عذاب اور ناراضگی کا جو ہے سزا کے جو ہے مار ہوگی اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اب انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے میں یہ حدیث سنا ہوں تو مجھے یہ اتنی زیادہ پسند ہے، اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ وہ خوشی مجھے مرتے دم تک محسوس ہوگی، اور جب مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا تب بھی وہ خوشی میرے دل میں باقی رہے گی۔ تو مومنوں کے حق میں اگر وہ مومن باعمل ہے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہی ثابت ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول فرمائے کہ ہر چیز مومن کے حق میں بہتر ہو سکتی ہے، ایک کانٹا بھی چبھنا مومن کے حق میں بہتر ہو سکتا ہے، نعمت مل رہی ہے شکر کر رہا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہے، تکلیف پہنچ رہی ہے صبر کر رہا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ مومن کے حق میں ہر چیز بہتر ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ باعمل مومن رہے، متقی پرہیزگار، شریعت کا فالوور بنا رہے، یہ شرط ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں والذی یموت تحت الحدم شہید، جس پر عمارت گرنے سے انتقال ہو جاتا ہے اس کو شہید کا درجہ دیا جائے گا۔ پھر ایک حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے امتی ہذہ امت مرحومہ لیس علیہا ذا فی الاخرہ، کہ میری امت کو معاف کر دیا گیا، اس پر رحم کر دیا گیا، اس پر آخرت میں کوئی عذاب نہیں۔ عذابھا فی الدنیا، البتہ دنیا میں اس کو عذابات کس طرح کی شکلوں میں آئیں گے؟ فرمایا الفتن والزلازل والقتل، فتنے آئیں گے، زلزلے آئیں گے اور قتل اس طرح جو ہے ان کے درمیان آئے گا، تو دنیا ہی میں ان کو عذاب دے دیا جائے گا۔ تو مومن بنے رہنا ہے، فائدہ ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ اگر ہم عملی طور پر کامل مومن بنے رہیں گے تو یہ کتنے ہی عذابات کیوں نہ آ جائے، دنیا تنگ کیوں نہ ہو جائے، یہ ہمارے حق میں، مومنوں کے حق میں بہتر ثابت ہونے والا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عذابات سے ہماری حفاظت فرمائے، زلزلوں اور آفات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو لغزشیں، جو گناہیں ہم سے سرزد ہوئے جانے انجانے میں، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں درگزر فرمائے، ہمیں معاف فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، جب تک رکھے اسلام پر قائم رکھے،
خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من الذنب فاستغفروه